اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ وعباد اللہ الصالحین اصطفیٰ۔ ہم نے پچھلی نشست میں 115 تک بات کی تھی، اب 116 نشست پہ ہم بات کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اس کے عنوان ہے طائف کی طرف پیش قدمی، معاشرہ، ان کے ساتھ معاہدہ، کچھ قبائل کا قبول اسلام اور واپسی اور جارانہ میں مال غنیمت کی تقسیم۔ ہم گزشتہ نشست میں غزوہ حنین کے واقعات بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے فرشتوں کے ذریعے نصرت فرمائی اور یہاں تک کہ کفار کو پوری طرح شکست ہو گئی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں قیام کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مالی غنیمت اور قیدی پیش کیے گئے، جن میں 6000 عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ان پہ سعد بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے نگراں مقرر فرمایا، ان کو حکم دیا کہ جرعانہ میں قیام کریں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حنین کے اکثر بھگوڑے وہی جا کر پناہ گزین ہوئے تھے، اس لیے کہ سرزمین عرب پر اب اس سے بہتر جگہ اسلام دشمنی کے لیے کوئی اور نہیں بچی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طائف ہی وہ جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کفار سے مایوس ہو کر ہجرت سے پہلے ان کی مدد لینا چاہی، تو انہوں نے مدد دینے کے بجائے حضور کو ایک تماشا بنا لیا اور ان کے پیچھے لڑکے لگا دیے، جنہوں نے پتھر مار مار کر حضور کو لہو لہان کر دیا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور حضور سے پوچھا کہ اگر حکم ہو تو مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ طائف کے اطراف کے پہاڑ اٹھا کر ان پر پھینک کر ہلاک کر دوں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہلاکت کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ ان کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھیں اور اللہ نے انہیں جو بشارت عطا فرمائی تھی کام میں لاتے ہوئے انتہائی تحمل سے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ اور ان کی اولادیں ایک دن مسلمان ہوں گی۔ اور وہ دن قریب آ گیا تھا۔ حضرت عروہ اور حضرت موسیٰ بن عقبہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین راضی ہیں کہ ماہ شوال میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین سے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب سے پہلے نخلہ یمانیہ پہنچے، پھر وہاں سے قرن ہوتے ہوئے ملی اور اس کے بعد لیے آگے بحیرۃ الرغا میں قیام فرمایا۔ وہیں آپ نے ایک عدالت بھی منعقد کی اور قصاص میں پہلا اسلام کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا۔ مقدمہ یہ تھا کہ بنی لیث کے کسی شخص کو بنی حضیل کے کسی آدمی نے پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ اس کے ورثہ معاوضے پر راضی نہ ہوئے، لہذا اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا قاتل قتل کر دیا گیا۔ پھر آپ کے سامنے ایک کچا قلعہ نظر آیا۔ استفسار کرنے پر پتہ چلا کہ یہ عوف بن مالک کی ملکیت ہے، لہذا جنگی حکمت عملی کے تحت اس کو اپنے سامنے منہمد کروا دیا، کیونکہ اس کا امکان تھا کہ وہ طائف سے فرار ہو کر پھر اس میں پناہ گزین ہوں اور پیچھے سے اسلامی لشکر وار کریں۔ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ چھاپا مار جنگ کا ماہر تھا اور وہی شروع سے اس نے اپنی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے جو راستہ اختیار کیا تو وہ زیقہ ہو کے جاتا تھا۔ اس کا نام ہی زیقہ تھا۔ جب حضور نے اس کا نام سنا تو فرمایا، انشاءاللہ یہ زیقہ یعنی تنگ نہیں، ہمارے حق میں آسان ہوگا۔ اس کے بعد نخلا میں ایک درخت کے زیر سایہ قیام فرمایا جس کا نام صادرہ تھا، اور اس کے چاروں طرف کی زمین بنی ثقیف کے ایک شخص کی ملکیت تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی گڑھی بنی ہوئی تھی جس میں وہ مورچہ بند تھا، جو کہ اسلامی لشکر کے عقب میں ہونے کی وجہ سے خطرناک ہو سکتی تھی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا کہ وہ اظہار دوستی کے لیے گاڑی سے باہر آ کر ملے، مگر وہ نہیں آیا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر
اس کو حملہ کر کے مسمار کر دیا گیا۔ آگے ابن عبداللہ بن عمر کے حوالے سے ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ طائف کی طرف سفر کر رہے تھے تو ایک قبر پر نظر پڑی۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ قبر بنو سمید کے ایک شخص ابی رغال کی ہے۔ جب سمود پر عذاب الہی نازل ہوا تو یہ بھاگ کر یہاں آ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بڑا خزانہ بھی تھا جو کہ اس کی وصیت کے مطابق اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ جب اس کی قبر کھودی گئی تو واقعی اس میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نکلا۔ اس خزانے کے بارے میں بعض روایتوں کے مطابق اہل عرب جانتے تھے، مگر ان کی دوسری توہم پرستیوں کی طرح یہ بھی مشہور تھا کہ جو اس کی قبر کو چھوئے گا وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے مسلمانوں کے لیے محفوظ کر رکھا تھا، اور اب ان کے کام آیا۔ یہ روایت ان کے علاوہ ابو داؤد رحم اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حضور نے طائف پہنچ کر قلعے کے سامنے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کے اسلام لانے کے بعد بنو ثقیف نے ایک مسجد تعمیر کروائی تھی، جس پر ایک عجیب و غریب گنبد بھی بنایا تھا جس پر کسی وقت بھی دھوپ نہیں پڑتی تھی، مگر بعد مورخین نے گنبد کی تردید کی ہے، واللہ اعلم۔ وہاں قیام کے دوران طائف کے لوگوں اور پناہ گزینوں کو پیغام بھیجا گیا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں اور باہر نکل آئیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے قطعی طور پر انکار کرتے ہوئے کمینگاہوں سے تیر اندازی کر کے جواب میں کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ کچھ مورخین کے مطابق اس کا محاصرہ 17 یا 20 دن رہا۔ پھر صحابہ کرام دبابے میں بیٹھ کے قلعے تک پہنچ گئے اور اسلامی لشکر نے منجیق کے ذریعے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ یہ ہتھیار پہلی دفعہ خیبر کی فتح کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی اروا بن مسعود اور عبد بن ابی سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یمنی آبادی جرش میں دبابہ منجیق و زبر کی مزید تربیت کے لیے بھیجا ہوا تھا، جو کہ حنین میں شریک نہیں تھے، مگر طائف کے موقع پر واپس آ کر جنگ میں شریک ہو گئے تھے۔ شاید بے تیغ لڑنے والے سپاہیوں کو اس میں کوئی سبق ہو جو حضور نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اکثر دبابہ اور منجیق کو لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، دبر کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مگر یہ ایک چیز نہیں بلکہ 2 علیحدہ چیزیں تھیں جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ دبابہ ایک لکڑی سے بنا ہوا ڈھانچہ ہوتا تھا جس پر کھال بندھی ہوئی ہوتی تھی، اور اس کو آڑ بنا کر آگے بڑھنے کا کام لیتے تھے، اور منجیق کے ذریعے سے قلعوں پر سنگ باری کر کے قلعے کی فصیل میں رکھنے ڈالتے تھے۔ جب دبر وہ قطار کہلاتی تھی جو ڈھالوں کو ملا کر بنائی جاتی تھی اور اس کے سائے میں بھی آگے بڑھا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ منجیقیں اہل طائف کے پاس تھیں اور انہوں نے اسلامی لشکر پر پتھر برسائے۔ یہ تاریخی اعتبار سے اس لیے درست نہیں ہے کہ منجیقیں کھلے میدان میں پتھر برسانے کے لیے نہیں، بلکہ قلعہ کی شکن ہتھیار ہے، اور آپ لوگ غزوہ خیبر میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو وہاں کے ایک قلعے سے ہاتھ لگی تھی، پھر مسلمانوں نے انہی کے خلاف اس کو استعمال کیا، اور وہیں سے یہ ہنر مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ ان کے استعمال کے باوجود بھی جب قلعے کے فتح ہونے کے آثار نظر نہیں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے جو کہ قلعے کے اندر تھے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو وہاں سے باہر آئے گا اور ایمان لائے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کو امام احمد رحم اللہ نے بشرط ایمان لکھا ہے، لیکن بعد میں مورخین نے اس شرط کا ذکر نہیں کیا، لیکن حضور کے طریقہ کار سے اغلب یہی ہے جو امام احمد رحم اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ کچھ غلام بھاگ کر اسلامی لشکر میں آ گئے اور ان کو آزاد کر کے کسی مسلمان کی کفالت میں دے دیا گیا، کیونکہ آزادی کے بعد ان کی آبادکاری بھی ایک مسئلہ تھی۔ ان بیچاروں کو نہ اپنے قبیلوں کا پتہ تھا
نہ رشتہ داروں کا۔ بہرحال جب طویل محاصرے سے اہل قلعہ تنگ آ گئے اور ان میں پھوٹ کے آثار نظر آنے لگے تو انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ صلح کر لی جائے۔ لہذا ایک وفد جس میں مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے سردار شامل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امن کی درخواست لے کر حاضر ہوئے اور آپ سے بنی ثقیف کو بھی معاف کر دینے کی درخواست کی، جو کہ آپ نے بشرط قبول اصلاح قبول فرما لی۔ لیکن اہل طائف نے پورے قبیلے کے اور اسلام کے لیے کچھ مدت مانگی، جو عطا فرما دی گئی، اور انہوں نے اگلے سال رمضان المبارک میں من حیثیت القوم اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بعض اس کے قبائل پر عامل مقرر فرما دیا اور طائف والوں کو بھی نہیں چھیڑا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور واپسی میں پھر جعرانہ میں قیام فرمایا، جہاں مال غنیمت کے ساتھ سعد بن عمر غفاری رحمہ اللہ چھوڑا تھا۔ وہاں آپ سے ہوازن کے سربراہ لوگ ملے اور انہوں نے معافی کی درخواست ان الفاظ میں کی کہ ان قیدیوں میں جو خواتین بند ہیں ان میں کچھ آپ کی دادیاں اور پھوپھیاں بھی ہیں جن کا آپ کے بزرگوں نے دودھ پیا تھا، اور آپ کی طبیعت میں رحم بدرجہ اتم موجود ہے، لہذا آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیں۔ حضور نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، مال یا بال بچے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بال بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، مگر آپ کے پاس کرم گستری کی امید لے کر آئے ہیں۔